ایک خوبصورت حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کے رشتہ دار جنازے میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کے سر کے پاس ایک انتہائی خوبصورت آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ جب میت کو کفن دیا جاتا ہے تو وہ آدمی کفن اور میت کے سینے کے درمیان آ جاتا ہے۔ جب تدفین کے بعد لوگ گھر لوٹتے ہیں تو دو فرشتے یعنی منکر اور نکیر، جو دو خاص فرشتوں کے نام ہیں، قبر میں آتے ہیں اور اس خوبصورت آدمی کو مردہ آدمی سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس قابل ہو سکیں مردہ آدمی سے اس کے ایمان کے بارے میں رازداری میں پوچھ گچھ کریں۔ لیکن خوبصورت آدمی کہے گا وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ کو تفتیش کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو اپنا کام کریں، میں نہیں جانے والا۔ میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ میں اسے جنت میں داخل نہ کر دوں۔ میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ میں اسے جنت میں داخل نہ کر دوں۔ اس کے بعد وہ اپنے مردہ ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، میں وہ قرآن ہوں جسے تم پڑھا کرتے تھے، کبھی بلند آواز میں اور کبھی دھیمی آواز میں۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تنہائی میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ منکر نکیر سے پوچھ گچھ کے بعد تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ جب پوچھ گچھ ختم ہو جاتی ہے تو خوبصورت آدمی مالا اعلیٰ جنت کے فرشتے سے اس کے لیے مشک سے بھرا ہوا ریشمی بستر ترتیب دیتا ہے۔ سمجھے بھائی بات؟ اس لیے جو قرآن اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب اور ان کا معجزہ، جو راہ ہدایت ہے، اس کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ کم از کم غیر حافظ کے لیے ایک رکوع کی تلاوت روزانہ ہو، کبھی بلند آواز سے، کبھی دھیمی آواز سے۔ قرآن کا شوق ہمیں ہو، اس کی تلاوت کا اہتمام ہو، قرآن سے ہمیں لگاؤ ہو، محبت ہو۔ جب تک ہم تلاوت نہ کر لیں بے چینی لگی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کوئی اور سفارشی قرآن سے بڑا نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی اور نہ کوئی فرشتہ۔ اور قرآن کی سفارش ایسی ہے جو قبول کی جائے گی، انکار نہیں ہوگا۔ جس کے حق میں یہ سفارش کر دے گا قبول ہو جائے گی، اور جس کے خلاف یہ گواہی دے دے گا تب بھی قبول ہو جائے گی۔ اس حدیث کو سب تک پہنچائیں، گھر والوں کو سنائیں، دوست احباب کو سنائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے علم پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین تو کہہ دو، آمین۔ تو اس پیغام کو کم از کم 7 لوگوں میں پہنچاؤ، جس سے ملو کم از کم 7 ہوں، لیکن جس سے ملو اس کو یہ بات پہنچاؤ، اس کو یہ حدیث سناؤ کہ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، قرآن کی سفارش ہوگی۔ کتنے گھروں میں آج قرآن برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی، بس برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن برکت کی چیز ہے، لیکن اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی تلاوت ہم سب پر لازم ہے۔ جب آپ قرآن اٹھاتے ہیں نا تو شیطان کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، وہ یہ کیا کرنے لگا ہے۔ جب آپ اسے کھولتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے، جب وہ آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے۔
اور بتاؤ جب اس پیغام کو آپ آگے پہنچانے کی کوشش کرو گے تو شیطان پر کیا گزرے گی؟ اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، اسے شکست ہوگی، اس کو بڑی تکلیف ہوگی۔ تو سارے اہتمام نیت کرو پہلے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ دیکھو آپ اپنے بڑوں سے پوچھو، جب صبح ہوتی تھی نا کہ بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا، گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اب دیکھو پڑھے سو رہے ہیں جناب، گھر کے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ اٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، نوجوان نسل سو رہی ہے۔ کہاں قرآن کی تلاوت، کہاں خیر و برکت ہو؟ ہاں، جس چیز سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے وہ ہم نے جناب الماریوں میں اچھے غلاف کے اندر، خوبصورت غلاف کے اندر سجا کے رکھی ہوئی ہے برکت کے لیے۔ تو روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ یہ جتنے حافظ ہیں 3 سپارے روزانہ تلاوت کریں، پکے حافظ بنے، اللہ حافظ نہ بنے، رمضانی حافظ نہ بنے، پکے حافظ بنے۔ قرآن کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اس کو یاد کریں۔ روزانہ اس کی تلاوت ہوگی تو زبان پر جاری ہوگا تو دل میں اترے گا۔ کریں گے عمل انشاءاللہ۔